السلام علیکم گریڈ 10 اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایگزام ہونے والے ہیں، 4 تاریخ سے ایگزام شروع ہو رہے ہیں. تو پچھلے سال کی طرح جیسے میں نے انگلش کے امپورٹنٹ ایسیز اور اردو کے امپورٹنٹ مضامین بتائے تھے، تو اس سال بھی 2024 میں جو اردو کے مضامین آنے والے چانسز ہے اس کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بنا کے لایا ہوں. تو چلتے ہیں سیدھے سلائڈ پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سال 2024 میں کون کون سے امپورٹنٹ ایسیز ہیں جو آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں. ان مضامین کو اچھے طریقے سے یاد کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے 1، 2 یا 3 بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چوائس ہوتی ہے، کرنا ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ جو اہم مضامین ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ مضامین ہیں، یہ پورے پنجاب بورڈ کے تمام بورڈز کے لیے ہیں. یعنی اس میں لاہور بورڈ بھی ہے، اس میں گوجرانوالہ بورڈ بھی ہے، اسی طرح راولپنڈی بورڈ ہے یا ساہیوال بورڈ، یعنی تمام بورڈز میں کے لیے یہ جو امپورٹنٹ مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو آپ اس کے علاوہ بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو بچے سارے مضامین نہیں یاد کر سکتے تو وہ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ 10-12 ضرور یاد کریں. انشاءاللہ ان کو اس مرتبہ ایگزام میں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون مل جائے گا. تو سب سے پہلے ہے زمزم، پھر نمبر 2 پہ ہے علامہ محمد اقبال. یعنی علامہ محمد اقبال پہ آپ ایسے یہ مضمون یاد کرتے ہیں، بچپن سے یاد کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو 10th میں اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد عیدین والا مضمون آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. اس میں آپ جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ جو مٹیریل آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، چاہے آپ ٹیکسٹ بک سے یاد کریں یا آپ نے کوئی نوٹس لیے ہوئے ہیں یا کسی اور مینول سے آپ یاد کرتے ہیں، تو جہاں سے بھی یاد کرتے ہیں، لیکن یہ والے ٹاپکس آپ نے ضرور کرنے ہیں جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. عیدین کے بعد پھر محنت کی برکتیں، یہ مضمون آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. پھر نیکسٹ نمبر 5 پہ دہشت گردی. اچھا، یہ جو دہشت گردی کا میں نے اس بار لکھا ہے کیونکہ یہ کرنٹ افیئر کا ہے. تو ایگزامینر بعض اوقات کیا کر سوچتا ہے کہ ایسے بھی مضامین ہوں جو کرنٹ افیئر میں ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے موجودہ حالات کے مطابق ہوتے ہیں. تو کیونکہ پاکستان میں خاص طور پہ آج کل دہشت گردی پھر زور پکڑ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ دہشت گردی پر بھی مضمون پوچھا جا سکتا ہے، لہذا اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے. پھر تعلیم نسواں ہمیشہ کی طرح آلویز امپورٹنٹ، کیونکہ خواتین کی تعلیم جو ہے اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تعلیم نسواں کا بھی جو ہے وہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. نیکسٹ تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی مضمون ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ مضمون میں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی آپ کا جو والدین کے، اس کو ہم کسی اور بھی اینگل سے پوچھ سکتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آ سکتا ہے، والدین کے حقوق آ سکتا ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یا ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں. تو یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ مضمون بھی آپ نے یاد کرنا ہے. نیکسٹ شہری اور دیہی زندگی، یعنی جو آپ کی ولیج لائف ہے اور جو آپ کی سٹی لائف ہوتی ہے اس میں ایک فرق آپ نے بتانا ہے. اچھا، یہ اگر جب آپ نے شہری اور دیہی زندگی کے درمیان فرق کو یاد کرنا ہے تو یہ کسی بھی اینگل سے پوچھا جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ شہری زندگی کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، یا دیہی زندگی میں کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں. تو آپ نے دونوں یاد کر لینا تاکہ پھر جس بھی اینگل سے، جس بھی پوائنٹ آف ویو سے پوچھا جائے تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. نیکسٹ وقت کی پابندی. اس کے بعد تحریک آزادی. اب تحریک آزادی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان بننے کے جو یعنی بیسیکلی ہسٹری ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے تحریک آزادی بنائی گئی، یا کس طرح سے قائد اعظم نے یا پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی وغیرہ وغیرہ. وہ آپ کو نوٹس میں اویلیبل ہوگا، یا جہاں سے بھی آپ یاد کریں وہاں سے ساری چیزیں لے سکتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں سائنس کے کرشمے اور علم کے فائدے. اچھا، اب یہ بھی میں نے اس میں سلیش ڈالا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے سائنس کے کرشمے یاد کیا تو آپ اسی کو تھوڑا بہت موڈیفیکیشن کے ساتھ علم کے فائدے میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا علم کے فائدے کا اگر آپ نے یاد کیا تو اسی کو آپ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے سائنس کے کرشمے میں بھی لکھا جا سکتا ہے. یعنی یہ دو ڈفرینٹ ایسیز یاد کرنے کی بجائے آپ نے، کیونکہ ان دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، تو جسٹ جو چیز پوچھی جاتی ہے اس کے مطابق اس کو انٹرو میں لے جائیں، یعنی اس کا تعارف اچھے طریقے سے کرا دیں، اور اس کے بعد پھر جو باتیں آپ نے علم کے فائدے میں یا سائنس کے کرشمے میں یاد کی ہیں اس کو آپ وہاں پہ تفصیلاً بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں وہ مضامین جو انشاءاللہ اس سال ایگزامینیشن 2024 میں آنے کا امکان ہے.
تو جو لوگ اس سے زیادہ مضامین یاد کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو تمام مضامین یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا اگر وہ اس سے زیادہ یاد کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. تو ان سب بچوں کے لیے ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ والے مضامین آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کی اچھی ریڈنگ کر کے جائیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس مرتبہ 2024 کا جو ایگزام ہوگا لاہور بورڈ کا یا دوسرے پنجاب بورڈز کا، تو اس میں آپ کو ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی مضمون مل جائے گا. تو اینڈ پہ یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، یعنی جو میری آگے اس کے بعد آنے والی ویڈیو ہے وہ فزکس کے بارے میں ہوگی کہ اس سال 2024 کے ایگزام میں فزکس کے کون کون سے امپورٹنٹ لانگ کویشچنز اور نومیریکلز آنے کا چانس ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں جب تک نہیں ملتے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.